السلام علیکم یا اہل الجبات کیف حالکم هل انت بخیر انا استاذکم محمد کامل خان۔ آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے الضمائر المنفصلہ۔ الضمائر المنفصلہ ہم نے پچھلی دفعہ ضمیریں پڑھی تھیں، وہ ضمیریں جو کہ اٹیچ ضمیریں تھیں۔ اٹیچ ضمیروں سے مراد وہ ضمیریں جو کہ متصل ضمیریں تھیں، جو کہ اسم کے بعد آتی تھیں اور اسم کے بعد آنے پر ان کے ساتھ ہی جڑ جاتی تھیں۔ یوں سمجھ لیں جیسے کہ ایک بلی ہے تو اس کے ساتھ دم ہے، تو بلی کے ساتھ جب دم ہے تو ضمیریں آتی ہیں تو اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتی ہیں، یہ متصل ضمیریں کہلاتی ہیں۔ یعنی کنڈے سے آپ نے اٹکا دیا کسی کو، جیسے انجن کے پیچھے بوگی ہے، تو اس لیے اس کو متصل ضمیریں کہا جاتا تھا، جس کے اندر تھا کا، کی، نا، ی، ہا، ہو۔ تو کتابو کا، کتابو کی، کتابہو، کتابنا، کتابی، میری کتاب۔ تو یہ ضمیریں ہوتی تھیں جو کہ متصل ضمیریں ہیں۔ اب ایک اور ضمیر بھی ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ضمائر منفصلہ۔ وہ ضمیریں جو اسم سے جدا ہوتی ہیں، اسم سے جدا ہوتی ہیں، یہ وہ ضمیریں ہیں کہ جو اپنے اسم کے ساتھ نہیں آتی ہیں بلکہ اس سے الگ لکھی جاتی ہیں۔ مثلا انا، نحنو، انتا، انتا، انتی، ہوا، ہیا وغیرہ۔ انا کا مطلب میں، نحن کا مطلب ہم جمع کے لیے، انتا کا مطلب تو، انتی کا مطلب تو۔ انتا ہے تو مذکر کے لیے، لڑکے کے لیے انتا، اور انتی ہے تو مؤنث کے لیے، لڑکی کے لیے انتی۔ ہوا وہ، ہیا وہ مؤنث کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ مستقل حیثیت رکھتی ہیں، یعنی کہ یہ وہ ضمیریں ہوتی ہیں جب یہ کسی جملے کے اندر آتی ہیں تو یہ بدلتی نہیں ہے، یعنی کہ ان کی حالت نہیں بدلتی ہے، بلکہ جیسا ہم اس کو پڑھتے ہیں یہ بالکل ویسے ہی آ جاتی ہیں اور لکھ دی جاتی ہیں۔ ان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلا کہ جملوں کے اندر من انتا، من انتا، تو کون ہے؟ تو جواب دینے والا جواب دے گا انا استاذ، میں استاذ ہوں۔ من ہوا، وہ کون ہے؟ ہوا طالب یا طالب، وہ طالب ہے، طالب علم ہے، یعنی شاگرد ہے۔ اینا انتی، تو کون ہے؟ اینا انتی، تو کہاں ہے؟ اینا انتی، تو کہاں ہے؟ انا قریب، میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ میں تیرے قریب ہوں تو یہ ہو جائے گا انا قریبو کا، انا قریبو کا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حل ہوا قریب، کیا وہ قریب ہے؟ اس کا جواب ہے نعم، ہاں ہوا قریب، وہ قریب ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ نہیں وہ قریب نہیں ہے تو ہم کہیں گے، لکھ دیں گے لا، لا ہوا بعید، نہیں وہ دور ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جملوں کے اندر جب یہ ضمیریں آئیں انا، نانو، انتا، انتی، ہوا، ہیا، تو دیکھیں یہ اپنی اصل حالت کے اندر لکھی رہی ہیں۔ انتی، انتا، ہوا، یہ انتی، انتا، ہوا، انتی۔ اسی طریقے سے انا
اسی طریقے سے لکھا ہوا انا ہوا. تو یہ جو ضمائر منفصلہ ہے، یہ ضمائر منفصلہ جب کسی بھی جملے میں آئے، ان کو استعمال کیا جائے تو یہ اپنی ہی حالت کے اندر رہتے ہیں. جیسے کہ ہم نے حدیث کے اندر پڑھا ہے کہ منکر نکیر آئیں گے تو کیا پوچھیں گے؟ من انتا، تو کون ہے؟ من دینو کا، من نبیو کا، 3 سوال ہوں گے. تو من ضمائر منفصلہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ضمائر منفصلہ ہے اس کو ہم نے یوز کیا ہے چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر، پھر اس کو سوالیہ جملے کے اندر بھی استعمال کیا. تو مزید اس کو آگے دیکھتے ہیں. حل نحن تلامذہ، کیا ہم شاگرد ہیں؟ تلامذہ شاگرد کو کہتے ہیں، جمع ہے. تو جواب دینے والا جواب دیتا ہے لا، نہیں، نحن اساتذہ، ہم استاد ہیں. جمع کے اندر آ گیا ہے، اور یہ جو ہے مؤنث کے اندر ہے، اساتذہ. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہی ضمیروں کو کچھ اور جملے بنا کے استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ ہم جملہ بناتے ہیں کہ انتی تلمذہ، انتی تلمذہ، تو شاگردہ ہے. مؤنث کے لیے استعمال ہوگا انتی. اسی طریقے سے ایک اور جملہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تل کا مدرسہ تو کا، تل کا مدرسہ تو کا، وہ تیرا مدرسہ ہے. مؤنث کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اب یہاں پہ میں نے خود ہی ایک زبر زیر کی چینجنگ کی ہے، جس میں آپ سب سن رہے ہوں گے تو آپ نے فوراً سے جان لیا ہوگا کہ تل کا تو مؤنث ہے، مدرسہ بھی جو ہے مؤنث ہے، تو پھر یہ کا کیوں ہے؟ یہ کی آئے گا. تل کا مدرسہ کا، وہ تیرا مدرسہ ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا، مثال کے طور پہ ہوا غرفتو کی، کیا یہ تیرا کمرہ ہے؟ اگر سوالیہ ہوا تو ہل ہی غرفتی کا، اور سوال نہیں جواب دے رہا ہے تو ہی غرفتی کا، غرفتی کی، کیا یہ تیرا کمرہ ہے؟ اگر سوالیہ ہوگا تو حل آ جائے گا سوالیہ میں حل، اور سوالیہ نہیں ہے تو صرف وہ بتا رہا ہے کہ ہی غرفتی کی، یہ تیرا کمرہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے
ضمیر جو ہے استعمال کی ہے۔ اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور ہم کچھ سوالات کے اوپر جاتے ہیں، جیسے کہ ماذا تحتک، ماذا تحتک، تیرے نیچے کیا ہے؟ تحتک ضمائر منفصلہ تو ہم نے پڑھ لی ہے، اب اس سے آگے ہم کچھ ایسے لفظ پڑھنے جا رہے ہیں جن کو پڑھ کے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ فوقا، اندا، اماما، تاتا، یہ 4 لفظ ہیں کہ ان کے کسی اسم پر جب یہ آتے ہیں تو اس اسم پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ ماذا تحتک، تیرے نیچے کیا ہے؟ تو سامنے والا جواب دیتا ہے تحتی، میرے نیچے، تحتی مکتب، مکتب میرے نیچے میز ہے، میرے نیچے میز ہے۔ یا جواب دینے والا اس طرح سے بھی جواب دے سکتا ہے تحت الارض، تحت الارض میرے نیچے زمین ہے، زمین پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، تحت الارض، تحت المکتب، جیسے میز پہ کھڑا ہوا کہتا ہے تحت المکتب، میرے نیچے مکتب ہے یعنی میز ہے۔ تو ہم جن 4 لفظوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں وہ 4 لفظ کیا ہیں؟ فوقا، تحتا، اندا اور اماما، اندا، اماما۔ فوقا کا مطلب ہے اوپر، تحتا کا مطلب ہے نیچے، اندا کا مطلب ہے پاس اور امامہ کا مطلب ہے آگے۔ فوقا، فوق الکتاب، کتاب کے اوپر، تحتا، تحت الکتاب، کتاب کے نیچے، این قلم کا، تیرا قلم کہاں ہے؟ قلمی، میرا قلم، فوق الکتابی، میرا قلم کتاب کے اوپر ہے۔ این تحت الکتاب، تیری کتاب کہاں ہے یا کس کے نیچے ہے؟ تحت الکتاب، کتاب کے نیچے میز ہے۔ معاف کیجیے گا، ماذا تحت الکتاب، ماذا تحت الکتاب، ماذا تحت الکتاب، کتاب کے نیچے کیا ہے؟ کتاب کے نیچے کیا ہے؟ تو جواب دینے والا جواب دے گا کہ تحت الکتاب المکتب، کتاب کے نیچے میز ہے، مکتب۔ اسی طریقے سے پاس، ماذا عندک، تیرے پاس کیا ہے؟ تو جواب دینے والا میں جواب دوں گا، کوئی بھی شخص، عندی، میرے پاس، عندی، میرے پاس قلم،
اندی جوال، میرے پاس موبائل ہے، موبائل یا فون کو جوال یا نقال بھی کہتے ہیں، نقال. اندی کتابن، میرے پاس کتاب ہے. امامہ آگے، تیرے پاس کیا ہے؟ یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے. اب اس کے بعد ہے امامہ آگے. ماذا امامک، تیرے آگے کیا ہے؟ میرے آگے امامہ، امامی جدار، امامی جدار، میرے آگے جدار ہے، دیوار ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے فوقا کے بارے میں پڑھا اوپر، تحت کا مطلب نیچے، اندہ پاس، اور امامہ کا مطلب آگے. ایک ہوتا ہے امام اور ایک ہوتا ہے امام. امامہ کا مطلب امامہ کا مطلب ہے آگے. امام کا مطلب ہے وہ امام جو مسجد کا امام ہے، جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے. تو وہ امام الگ ہے، یہ امامہ الگ ہے. اب ان جملوں کو ہم بورڈ کے اوپر لکھ کر دیکھیں گے کہ ان جملوں کے بارے میں جو ہم نے خاص بات پڑھی ہے وہ یہ کہ جس اسم پہ یہ جملے آتے ہیں اس اسم کے اوپر جر آ جاتی ہے، یعنی کہ اس کو مجرور کر دیتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں. یہ چار لفظ ہیں، فوقا، تحتا، اندہ، امامہ. ان چار لفظ کو ہم نے یاد رکھنا ہے عربی زبان کے اندر. جس اسم پر یہ آ جائیں گے، یعنی کہ جس اسم سے پہلے یہ لکھے جائیں گے، اس کے آخری حرف کے اوپر زیر آ جاتا ہے. جیسے کہ فوقل کتابیں، تو یہاں پہ بے کے نیچے زیر آ جائے گا، فوقل کتابیں. اسی طریقے سے اگر لکھا جائے تحتل کتابیں، تو با کے نیچے زیر آ گیا. تحتا کس اسم پہ آیا؟ کتاب پہ. فوقا کس اسم پہ آیا؟ کتاب پہ. تو اس کے نیچے آخری حرف پہ کیا آ گیا؟ زیر آ گیا. اس کے نیچے کیا آ گیا؟ زیر آ گیا. اب اگر کتاب کی جگہ پہ ہم کچھ اور لکھ لیں، فوقا فوقل فوقل مکتبے، فوقل مکتبے، تو با کے نیچے زیر آ گیا. اسی طریقے سے یہ لکھ دیا جائے تحتا، تو تحت الارض، تو غال کے نیچے کیا آ جائے گا؟ زیر آ جائے گا، تحت الارض. تو فوقا، تحتا. اسی طریقے سے اندہ، اندہ، اندہ کی جب بات کرتے ہیں، اندہ کا مطلب ہوتا ہے ابھی جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے پاس. اب اگر میں کہوں اندی، میرے پاس، تو کیا ہو جائے گا؟ اندی، میرے پاس. زبر ذہن میں چلا جائے گا کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے، تو یہ اندی ہو جائے گا، اندی، میرے پاس. اسی طریقے سے اگر یہ لکھ دیا جائے اندی کی، یعنی کہ تیرے پاس، ضمیر ہم نے استعمال کی جو کہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ جو ضمیر استعمال ہو رہی ہے اس کے آخری حرف کے نیچے کیا لگا رہے ہیں؟ ہم زیر لگا رہے ہیں. کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم اس اندہ کی وجہ سے لگا رہے ہیں
مجرور کر دے گا. کیا کر دے گا؟ مجرور کر دے گا. مجرور کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اوپر جر آ جائے گی. جر کا مطلب کیا ہے؟ زیر. زیر کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی حرف لکھا ہوا ہے اس کے نیچے یہ ڈنڈی لگا دیں گے چھوٹی سی ٹیڑھی کر کے, جیسے یہ لگی ہوئی ہے. با کے نیچے تا, یا با کے نیچے, زوال کے نیچے, کاف کے نیچے, یہ کے نیچے. اب اگر اس کا ہم دیکھتے ہیں امامہ, تو امامہ اس کا جملہ بناتے ہیں شارٹ سینٹینس. امام المدرسات, امام المدرسات, مدرسے کے, مدرسہ کے آگے, مدرسہ کے آگے. امام السیارت, امام السیارت, سیارت کار کے آگے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امامہ جب مدرسہ پہ آیا اسم پہ, تو آخری حرف پہ کیا آ گیا؟ جر آ گئی, مجرور ہو گیا. امامہ سیارہ پہ آیا تو کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا سیارہ, اور تا کے نیچے کیا آ گیا؟ زیر آ گیا. تو جس اسم کے اوپر فوق, تحت, عند, امامہ آ جائے گا وہ اسم کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا. مجرور ہو جائے گا مطلب, مجرور سے مطلب یہ ہے کہ اس اسم کے آخری حرف کے نیچے کیا آ جائے گا؟ زیر آ جائے گا. اب اس کے ہم جملے کچھ دیکھ لیتے ہیں, مکمل جملے. هل علام, هل علام امام المدرسات, کیا جملہ لکھ دیا ہم نے؟ کیا, ہل کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا, سوال ہو رہا ہے. علم, علم کہتے ہیں جھنڈے کو. کیا؟ جھنڈا. علم امامہ آگے, ہے کس کے؟ مدرسات, مدرسہ کے, مدرسہ کے. اب دیکھیں امام المدرسات, یہ جو تا ہے مدرسہ مجرور ہو گیا, جس کے سے تا کے نیچے کیا آ گیا؟ زیر آ گیا ہے. امام المدرسات. هل علم امام المدرسات, کیا علم یعنی کہ جھنڈا مدرسے کے آگے ہے. اگر ترتیب سے جملے کے اندر ورڈ ٹو ورڈ میننگ کریں گے تو اس طرح سے بن جائے گا, کیا جھنڈا آگے مدرسہ کے. لیکن اگر پورا جملہ بنا دیں تو کیا ہو جائے گا سینس کے حساب سے؟ کیا جھنڈا مدرسہ کے آگے ہے. اب جواب دینے والا جواب دے گا نعم, ہاں. اسی طریقے سے لکھ دے گا. اور اگر وہ کہے کہ لا, نہیں, نہیں جھنڈا مدرسے کے آگے نہیں ہے, تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا لا لیسا علم امام المدرسات, بل, بلکہ. عربی میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ بل کا مطلب بلکہ ہوتا ہے, جب مزید وضاحت دیں گے. بل علم, علم امام السیارت, امام السیارت. دوبارہ دیکھتے ہیں. هل علم امام المدرسات, کیا جھنڈا مدرسے کے آگے ہے؟ لا, نہیں, نہیں علم مدرسے کے آگے نہیں ہے, بل, بلکہ علم جھنڈا امام السیارت کار کے آگے ہے. تو
ہم نے جو ایک لفظ تھا امامہ، جو 4 لفظوں میں ایک لفظ ہے امامہ، اس کو استعمال کر کے دیکھا جملے کے اندر. پہلے شارٹ جملہ بنایا اور پھر سوال کے انداز میں دیکھا ہم نے کہ یہ کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس وقت بھی کیا ہے کہ جو امامہ کے بعد اسم آ رہا ہے وہ مجرور ہو رہا ہے، اس کے نیچے کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے، اس کے نیچے زیر آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں فوقا. اینا، اینا احمد، اینا احمد. احمد کہاں ہے؟ احمد کہاں ہے؟ ویئر از احمد؟ احمد نظر نہیں آ رہا. ویئر از احمد؟ اینا احمد. جواب دینے والا جواب دے گا ہوا، ہوا فوق السقف. ہوا فوق السقف ہے، وہ اوپر ہے چھت کے، وہ چھت کے اوپر ہے. اور اگر کوئی کہے کہ ہوا تحت السقف، تحت السقف، وہ نیچے ہے سقف، چھت کے، کہ وہ چھت کے نیچے ہے. تو ہم نے دیکھا فوقا تحتا کو ہم نے استعمال کیا تو جس اسم پہ آ رہا ہے وہ مجرور ہو رہا ہے. مجرور، مجرور، مجرور کا مطلب کیا ہوگا؟ جر آ جائے گا. جر کا مطلب کیا ہے؟ یہ زیر، یہ زیر مجرور ہو گیا. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے حرف جر. حرف جر جس کو ہم کہتے ہیں حروف الجر. حروف الجر، حروف الجر کیا ہوتے ہیں؟ حروف الجر ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ جب یہ کسی اسم کے اوپر آتے ہیں تو کسی اسم کے اوپر آنے پر یہ اس اسم کو جڑ دیتے ہیں، یہ اس اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ الہ، الہ، الہ کے بعد ہے ہمارے پاس من، پھر ہے ہمارے پاس فی و الا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. علی، علی کلی، علی کلی شیء قدیر. علی کا مطلب کیا ہو گیا؟ پر. کلی کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے. اب یہ ہے ہمارے پاس جو حرف جر، اس کے اندر ہے پر. علی کا مطلب، فی کا مطلب ہوتا ہے میں یا سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور الی کا مطلب ہوتا ہے تک. تو یہ ہے حرف جر. جس طریقے سے انگلش کے اندر پریپوزیشنز ہوتے ہیں، پریپوزیشنز ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے عربی کے اندر یہ پریپوزیشن سے حروف جر ہے الی، من، فی، علی. جب ہم
اردو کے اندر کہتے ہیں کتاب پر، مسجد کی طرف، کعبے کی طرف، یعنی کعبے کی جانب. پھر اسی طریقے سے کہتے ہیں پاکستان میں، اسلام آباد میں فی، اور کہتے ہیں کہ ویئر آر یو فرام، تم کہاں سے ہو، ویئر آر یو کمنگ فرام، تم کہاں سے آ رہے ہو، مطلب میری پوزیشن ہے نا، سے فرام، تو فرام کیا ہوگا، من. تو یہ حروف جر ہے. جس طرح ہم نے پہلی مثال دیکھی علی کل، اسی طریقے سے من المسجد، من المسجد. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں الی الشمال، الی الشمال، شمال کی طرف، شمال کی طرف، شمال کی جانب، یہ شمال تک. فی پاکستان، فی پاکستان. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے لکھا علی کلی، زیر آ گیا، من المسجد، دال کے نیچے زیر آ گیا، اور الی الشمال، لام کے نیچے زیر آ گیا. لیکن جب ہم یہاں پہ لکھیں گے فی پاکستان تو یہ ایسے لکھا رہے گا، کیونکہ پاکستان ایک پراپر نام ہے نا، پاکستان ایک کنٹری کا نام ہے، اس کے اوپر یہ مجرور نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی رہے گا. تو فی پاکستان. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ حرف الی، من، فی، علی، اور بھی دیگر حرف جر ہیں لیکن بنیادی طور پہ یہی استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ حرف جر جب کسی اسم پہ داخل ہوتے ہیں، آتے ہیں، جیسے کل پہ آئے تو کلی، مسجد پہ آئے تو مسجد، شمال پہ آئے تو شمال، یعنی کہ آخری حرف کے اوپر کیا آ گیا ہے، زیر آ گئی ہے، جو کہ جر ہے، کہ اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو کلی، مسجد اور شمال ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، مجرور ہو گیا ہے. تو جو حروف جر ہے، جس کو انگلش میں ہم کہہ رہے ہیں پری پوزیشنز، یہ عربی زبان کے اندر اسم سے پہلے آتے ہیں. عربی زبان کے اندر یہ اسم سے پہلے آتے ہیں، اردو کے اندر اسم کے بعد آتے ہیں. اب جیسے کہ یہ لکھ دیا جائے، وہی مثال الارض، الارض یعنی کہ زمین پر. اب الارض، الا بعد میں آ گیا، ارض کا جو ترجمہ ہے وہ پہلے آ رہا ہے اردو کے اندر، زمین پر. عربی کے اندر کیا ہے، الارض. من السماوات، من یا من السماء، سماوات جمع ہو جائے گا، من السماء، من السماء، من السماء زیر آ گیا. ویسے کیا کہتے ہیں ہم، سما، سماؤں تنوین ہوتی ہے، السماء معرفہ ہو گیا، من السماء تو پھر زیر آ گیا، مجرور ہو گیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ زیر آ گیا، یہاں پہ زیر آ گیا. جب یہ علی، من اور الی، فی کے اوپر بھی ایک جملہ دیکھتے ہیں، شارٹ جملہ، فی الغرفات، فی الغرفات. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا آ جائے گا، زیر آ جائے گا. اب ان کی کچھ جملوں پر آتے ہیں. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں وہی قرآن کی آیات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. پہلے تو قرآن کی آیت ہے، دیکھیں زیر آ گیا. اب کچھ ہم جو ہے سوالات بھی کر لیتے ہیں کہ أين سيارتك؟ أين سيارتك؟ أين سيارتك؟ تیری کار کہاں ہے؟
این السیارۃ کا تیری کار کہاں ہے؟ تو جواب دینے والا جواب دے گا سیارتی، سیارتی میری کار، سیارتی علی الارض، علی الارض زمین پر ہے، میری کار زمین پر ہے۔ اسی طریقے سے من انتا، من انتا تو کہاں سے ہے؟ من انتا ہم کہتے ہیں نا ویئر آر یو فرام، تم کہاں سے ہو، یعنی کہ ویئر ڈو لیو، تم کس کنٹری سے ہو، تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے۔ تو من انتا تو کہاں سے، تو جواب دینے والا جواب دے گا انا میں، من الامارات، من الامارات میں امارات سے ہوں، یا اس کی جگہ پہ ہم اگر یہ بتا دیں انا مسلم من الدولت، من الدولت اسلامیہ، اسلامیات، انا مسلم من الدولت اسلامیات، میں مسلمان ہوں اور میں اسلامی مملکت سے ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس حروف جر کا مختصر سا تعارف ہے۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے الضمائر منفصلہ پڑھا، وہ ضمیریں جو کہ اپنی مستقل حیثیت رکھتی ہیں، جیسے کہ انا، نحن، انتا، انتی، اور یہ ضمیریں کسی بھی اسم سے پہلے آتی ہیں اور یہ جو ہے اسم سے ملتی نہیں ہے۔ اس کے ہم نے جملے پڑھے، پھر اس کے بعد ہم نے 4 لفظ پڑھے، فوقا، تحتا، اماما، اندا۔ ان 4 لفظ کو پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں یہ جاننا تھا کہ یہ 4 لفظ جس اسم سے پہلے آ جائیں گے، داخل ہوں گے جس اسم پہ، یہ اس اسم کو مجرور کر دیں گے، اس کے آخری حرف پہ زیر آ جائے گا، جیسا کہ ہم مثالیں پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے حروف جر پڑھا۔ حروف جر کیا ہوتے ہیں؟ حروف جر یہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے انگلش کے اندر پریپوزیشن ہے، اردو کے اندر کا، کی، کے، کو، پر، یا میں سے، الا، من، فی، الا، اس کی پھر ہم نے مثالیں پڑھی ہیں۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر کے اندر اس کے آگے جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو خیریت سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔